رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ قیامت کے نشانیاں حضور نے کچھ ذکر کیتے ہیں کہ قیامت کی علامات کیا ہے، قیامت کے نشانیاں کیا ہیں۔ جدن ایسے کم تھیمن پہ ونجن تو حضور فرمایا کہ سمجھو قرب قیامت ہے، قیامت آمن والی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے حضور دے داماد بھی ہیں، سارے نبی سہیں دے، اور انہوں کو مولا مشکل کشا بھی آکھیا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی بہادری پورے عالم اسلام دے اندر، عالم کائنات دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہادری دے چرچے، اور اللہ سے انہوں کو علم اتنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میرے نبی سے ارشاد فرمائے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ حضور فرمائے میں علم دا شہر ہاں اور علی علم دا دروازہ ہے۔ میں علم دا شہر ہاں، علی علم دا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمائیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، حضور فرمایا ان یأتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ۔ حضور فرمایا ایک وقت آمن والا ہے لوگاں دے ہوتے، ایک وقت آمن والا ہے لوگاں دے ہوتے۔ وقت کیا ہے؟ حضور فرمایا ایک وقت آمن والا ہے اسلام باقی کہنا راسی، گل سمجھا نہیں پئی، اسلام باقی کہنا راسی، اسلام حقیقی لباس کہنا راسی، الا اسمہ، صرف اسلام دا نا رہ گئی بس، یعنی اسلام دے اتے عمل ختم تھی ویسی، کامل مسلمان ہونا اے مسلمان نے جو ختم تھی ویسی، چھڑا نا دا مسلمان رہ ویسی، چھڑا نا دا مسلمان، الا اسمہ، بس بندے دے اندر صرف اتنا موجود ہو سی کہ بھائی میں مسلمان ہاں، میں مسلمان ہاں، بس صرف یہ گال بندے دے اندر موجود ہو سی کہ بھئی میں مسلمان ہاں۔ حضور فرمایا ایک قیامت کی نشانی ہے، جدن بندہ آکھے میں ہاں مسلمان، تے ان دے اندر گال مسلمانہ دے عمل والے نہ ہوئے، مسلمانہ دے عمل والی گال نہ ہوئے، صرف اتنا زبان دے اتے ہوئے کہ میں مسلمان ہاں۔ اگر اساں تھوڑا جیاں اج این پرفتن دور دے اندر، زمانے دے اندر توجہ کر کے دیکھوں تو یہ چیز ساڈے اندر بطریقہ عتم موجود ہے۔ اساں مسلمان سدوینے آئے، لیکن اسلامی کم، دینی کم ساڈے چو ختم تھی گئے، صرف نا دے مسلمان رہ گئے، اور نا دے مسلمان ظاہر گال ہے، سب کو اپنے صحیح معنی کما حق کہو، اسلام دے ارکانہ دا ہی پتہ کہنی کہ اسلام دے ارکان کتنے، دین دے ارکان کتنے، دین دے لوازمات کتنے، اسلام دے لوازمات کتنے۔ غیر مسلم او اگرچہ انہاں دے کول جیری کتاب ہے چین شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے، تورات اللہ سے دی کتاب دا ہے، لیکن ہی ٹائم ان دے اندر ہی تبدیلی تھی چکی ہے،
انجیل اگرچہ اللہ سے دی کتاب دا ہے، اللہ سے نازل کیتی ہے، لیکن ہی ٹائم یہودیاں نے ہوں دے اندر ہی تبدیلی کر لیتی، انہاں دے نسخے ایک جہیں کہنی، لیکن بھاویں جو تحریف شدہ ہے، غلط ہے، والی او کو رٹوائی پن تے او کو یاد کروائی پن۔ اور اساں سادہ حال یہ ہے کہ اللہ سے قرآن دی ضمانت قیامت تک چاہتی ہے کہ کوئی بندہ قرآن وچ زبر زیر پیش دی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور سادہ اسلام بھی محفوظ ہے، سادہ دین بھی محفوظ ہے، او تو باوجود اسا اپنے اسلام کو سمجھ دے نہیں، اسا اپنے دین کو سمجھ دے نہیں۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ اسا اسلامی ذمہ داری نہیں سمجھی، اپنے ہوتے دینی ذمہ داری نہیں سمجھی۔ جیویں گھر دے اندر سربراہ ہوندے نا والد دے والدہ، انہاں دی ذمہ داری ہوندی ہے بھئی بالاں دی دیکھ بھال کرنا تے بالاں دی تربیت کرنا، تے انہاں دے چھوٹے بالن اجڑ بالے کہنی تھے، شادیاں کہنی کیتیاں، تے انہاں کیتے خورد و نوش دا انتظام کرنا، تے اچھے لوگاں دے نال انہاں کو اٹھاونا، اچھے لوگاں نال ملاونا، یہ والدین دی دنیا دے اندر ذمہ داری ہے۔ ہر والدین اس گال کو سمجھ دے اچھے طریقے نال، جی میں اے ذمہ داری ہے، نال نال اے بھی والدین دی ذمہ داری ہے کہ او بالا کو دین دی تعلیم کم از کم اتنی دیوے چاہ جتنا او حلال کو حلال سمجھ سکیں، حرام کو حرام سمجھ سکیں۔ انہاں دے دل وچ حلال دی اہمیت ہوئے، انہاں دے دل دے اندر حرام کو نفرت ہوئے، کم از کم اتنا دا والدین دے ہوتے ضروری بن دے کہ او اپنے بالاں کو اتنا علم دین ضرور دے ونجن۔ لیکن سدا افسوس ساری زندگی دے ہوتے، ساری زندگی گزارن دے ہوتے اسا زندگیاں گزاری بیٹھے ہیں، نہ کچھ خود حاصل کر سکے ہیں تے نہ اگاں اساں اپنی اولاد کو کچھ دے دے پے ہیں۔ دینی حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، حضور فرمایا اسلام مٹ ویسی، صرف اسلام دا نشان باقی رہ ویسی۔ گل سمجھے، اسلام مٹ ویسی، لا یبقى من الاسلام، حضور فرمایا اسلام مٹ ویسی، الا اسمہ، صرف اسلام دا نشان باقی رہ ویسی، صرف نشان باقی رہ ویسی۔ اور حضور فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، حضور فرمایا قرآن لوگاں دے دلیں چوں ختم تھی ویسی، صرف قرآن دی رسم رہ ویسی، قرآن دی رسم رہ ویسی۔ اچھا ذرا ایک تھوڑا جیاں ایویں اسا سوچوں چا، اسا قرآن پاک کو پتہ ہے ہن کت واسطے استعمال کریں گے؟ جیرا قرآن اللہ سے جدے متعلق فرمائے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات تے جتنے خیر دے علم ہیں وہ قرآن وچ موجود ہیں۔ کوئی ایک کتاب دا ایسی دنیا دی کئی سائنسدان دی لکھی ہوئی کوئی بندہ دکھا دے وے کہ وہ سائنسدان چیلنج کر دے وے کہ یار ساری کائنات تے علوم میری کتاب دے اندر موجود ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سے چیلنج کر لیتے ہیں۔ فرمایا والا رطب ولا یابسن، کائنات کی ایک ایک چیز دا علم جیرے شعبے نال ہوئے، سائنسی شعبے نال ہے، ٹیکنالوجی شعبے نال ہے، الیکٹرانک شعبے نال ہے، اور کیا نا سائنسی شعبے نال ہے، دینی شعبے نال ہے، تربیتی شعبے نال ہے، ایٹمی طاقت دے اعتبار دے نال ہے، انسان دی تخلیق دے اعتبار دے نال ہے، انسان دے مفاد دے جسمانی صحت دے متعلق ہے۔ اللہ سے فرمائے جتنے علوم خیر ہیں وہ سارے دے سارے اللہ فرمائے دے قرآن دے اندر موجود ہیں۔ یہ او ہستی دا دعوی جے کو اسا رب آدھے ہیں،
اے اون ہستی دا دعوی جے کو اسا مالک حقیقی آدھے ہیں، اے اون ہستی دا دعوی جے کو اسا رازق حقیقی آدھے ہیں، اے اون ہستی دا دعوی جے کو اسا خالق حقیقی آدھے ہیں۔ سارے قرآن چو این وقت غیر مسلم تحقیق کر کے پتہ نہیں وہ کیری کیری جا تک پہنچ گئے اور انہیں کیا کیا حاصل کیتے۔ اسا قرآن کو کل خانی تک محدود رکھے، اسا قرآن کو تریجھے تک محدود رکھے، اسا قرآن کو 40ویں تک محدود رکھے، اسا قرآن کو شبینہ تک محدود رکھے، اسا قرآن کو 4 فروٹ سامنے رکھ کے، ایک گلاس سامنے رکھ کے اور سالن دی پلیٹ سامنے رکھ کے چاولاں دی اندے اتے ختم پڑھن۔ قرآن کو اسا صرف ہی جا تک محدود کر لیتے، بس اگا این تو اسا نہ اپنے بالا کو تعلیم دیتی ہے، نہ اگا اپنے بالا کو سمجھ ہے کہ قرآن دے اندر ہے کیا، قرآن سا کو آکھنا کیا چاہتے، قرآن دے نزول دا مقصد کیا ہے۔ اج ذرا سا سوچوں تو صحیح، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک گال، ایک ایک پیشن گوئی پوری پئی تھیندی ہے۔ قبر دے اندر ایک کہنا پوچھا ویسی تیں 40واں کیتا ہی کہنا کیتا ہے پیو دا، اپنی اماں دا 40واں کیتا بھی کہنا کیتا بھی، تریجا کیتا بھی کہنا کیتا بھی، ختم دیوایا نہیں کہنا دیوایا نہیں۔ اے پوچھا ویسی کہ قرآن دے اتے تے عمل کیرا کیتا ہے، اپنی زندگی قرآن دے عمل دے مطابق تے گزاری آئی یا صرف قرآن کو رسمن پڑھیا آوی، بس اتنا۔ ایک ایک زندگی دا جیرا لمحہ ہے وہ ساڈا قرآن دے نال اٹیچ ہے، جڑیا ہوئے۔ اساں قرآن کو جدا نہیں تھی سکتے اور ساری زندگی قرآن کو جدا نہیں تھی سکتی۔ جدڑ ساری لائف ساری زندگی قرآن کو جدا تھی گئی، سمجھ گئے نو اساں مدل بھی ہیں، مدل بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، لوگوں کو نال نال اساں گمراہ کریں دے پہ۔ افسوس دی گال، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ لا یبقى من القرآن، قرآن دل چو مٹ ویسی الا رسمہ، بس اتے بلند جا دی اتے رکھ دیتا ویسی، چاہ کے چوم کے ول رکھ دیتا ویسی۔ حضور فرمایا اتنی صرف رسم رہ ویسی، اتنی صرف رسم رہ ویسی۔ کیا ساری زندگی ہے 5 وقت کی نماز پڑھ دے ہیں، لیکن جیرا کچھ نماز دے اندر پڑھ دے ہیں سا کو یہ پتہ کہنی انہا کا معنی کیا ہے، یہ پتہ کہنی سا کو انہا مفہوم کیا ہے، انہا مطلب کیا ہے۔ لیکن کئی ویلے سنیا کرو نا، اے اہل عرب جلے قرآن دی تلاوت کریں دے کھڑے ہوئے نا تو وہ رو پونے بعض اوقات، یا سا صحابہ دی سیرت پڑھ دیا نا تا وہ قرآن پڑھے نا تا وہ روندے ہیں بیٹھے، روندے اینگا نوان کہ قرآن دے معنی کو سمجھ دے ہن، قرآن دے مفہوم کو سمجھ دے ہن، اور جلے پڑھے نا وہ چیز دا ذکر انہاں دے سامنے ہوندہ۔ اسا اینگا نو نہیں روندے کہ سا کو خود الحمدو دے ترجمے دا ہی پتہ کہنے کہ غیر المغضوب دا معنی کیا ہے، ولدالین دا معنی کیا ہے، صراط الذین دا معنی کیا ہے، انعمت علیہم دا معنی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین دا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم دا معنی کیا ہے، اسا جرے رکوع تلاوت کریں دے کھنے ہیں اون دا معنی کیا ہے، سب کو تو اتنا ہی پتہ کہنے، اتنا ہی پتہ کہنے۔ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز دے اندر پڑھ دے ہیں، لیکن ہی دا صحیح معنی مفہوم دا ہی پتہ کہنی، صحیح معنی ترجمے دا ہی پتہ کہنی۔ کیا اسا دنیا کو وقت دے سکتے ہیں، دین کو وقت نہیں دے سکتے؟ کیا اسا قیامت علی دیمار انہاں لوگاں چ شمار تھیوں جنہ دے متعلق حضور فرما دیتے کہ جڑے قرآن کو رسمن رکھے سن، حقیقتاً قرآن کو سمجھ سن کہنا، کیا اسا قیامت علی دیمار انہاں لوگاں چ شمار تھیوں؟ دنیا اس طرح شمار تھیندے پہ ہیں کہ ہون رسمن تا قرآن ہے لیکن سمجھن قرآن دا کہنی، رسمن اسلام تا ہے لیکن او دا سمجھن کہنی۔ اللہ سب کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا، حضور فرمایا مسجدی حسن، مساجدہم مسجدی حسن، عامرۃ
پکیاں تے مضبوط بنے آئے ہو سن، سنگے مرمر لگے ہوئے سن، اعلیٰ قسم دے چھتو ہو سن، وڈیا وڈیا مسجدی ہو سن، اور بہترین سہولیات مساجد دے اندر موجود ہو سن، وہی خراب من الہدا، ہدایت تو خالی ہو سن، ہدایت تو خالی ہو سن، نماز پڑھن تو خالی ہو سن، ذکر و اذکار تو خالی ہو سن، اتھا بہ کے کوئی درس دے والا ہووے صحیح مانے کما حقہ عالم، این چیز تو خالی ہو سن۔ آج وہ وقت ہے، وہ زمانہ ہے، بہر ذرا میچ کبڈی دا تھی پوے تے 500 بندہ کٹھا تھی ویسی، رانا شوکت رانا قاسم آونجے 500 بندہ منٹا دے اندر کٹھا تھی ویسی، لیکن اللہ دے 5 دفعہ سال دے اندر اساڑی مسجد دی تقریباً کہیں دی بھی ٹھیک ہے نا، آج دا جرا وقت لگ چکے، ایک بقدر صافی مکمل پوری نہیں تھی۔ تو حضور نے پہلے پیشن گوئی کر لی تھی، حضور فرمایا مساجدہم عامرتن، مسجدین دا خوبصورت بڑے سن مگر دل خوبصورت کہنا ہو سن، دل پاک صاف کہنا ہو سن، مسجدی خوبصورت ہو سن، مزین ہو سن، مگر ہدایت تو خالی ہو سن، قرآن تو خالی ہو سن، نماز پڑھن تو خالی ہو سن، انہاں دے اندر پہلو ہدایت موجود کہنا ہو سی۔ بڑی آخری گال نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی حدیث کے اندر، علماءہم شر من تحت عدیم السماء من عندہم، حضور فرمایا آسمان دے تلے اون وقت جڑے علماء موجود ہو سن او شریر قسم دے ہو سن، اپنے مفاد کی تے علماء دین کو استعمال کرے سن، اسلام کو استعمال کرے سن، اسلام دا نا گھن کے، دین دا نا گھن کے اپنا مفاد چیسن اندے چو، یقین مانو اج حقیقتاً اساں ہی ڈھانچے دے اندر ڈھل چکے ہیں۔ اور حضور فرمایا تخرجو الفتنۃ وفیہم تعود، حضور فرمایا فتنہ انہیں چو زہر تھی سی اور انہیں دے اندر داخل تھی سی۔ اج ہر گال حضور دی پوری پہ تھیندی ہے، رسمن اسلام، رسمن قرآن، رسمی علماء اور رسمی مساجد، مسجدیں رسمن رہ گئے کہ اعلیٰ قسم دا بنا دیتے سے یار بڑے بہترین خوبصورت مسجد، نماز دے ٹائم نمازی کہہ دیں، جمعے دے ٹائم ہی کوئی کہہ دیں، ایڈو ازانہ تھی نہ پین، ایڈو دکانہ کھلیا پین، ایڈو ازانہ تھی نہ پین، ایڈو اسا روڈ دے بٹے شٹا لے کھڑے، پتہ ہی کہہ نہیں سکو نماز دا، رسمن مساجد ہیں، رسمن۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی کما حقہ دین دی سمجھ بوجھ عطا فرماوے، دین دے اتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے باری تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطہ جلیلہ نال نماز